محترم سامعین، ماقبل کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ یہود یا مشرکین مکہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق، آپ فرما دیجئے، پڑھ کر سنا دیجئے۔ دیکھیں، اصحاب کہف کا واقعہ ہو یا سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہو یا ذوالقرنین کا قصہ ہو، ہماری یہاں پر درس کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو قرآن و حدیث کی روایات ہیں جو اس میں مذکور ہے وہی بات بیان کریں، ورنہ تاریخ بہت بھری پڑی ہے، تاریخ کے اندر بڑی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور تاریخ لکھنے والوں کو خود بھی اعتماد نہیں ہے اپنی تاریخ پر کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ تو بس اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو بات آئی ہے بس اور صحابہ اکرام کے اقوال سے اس بات کو عرض کر دیا جائے، باقی تفصیلات آپ حضرات خود حدیث مارکہ اور تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو لمبی چوڑی جو ہے نا تاریخ لکھی ہوئی ہے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، تو قرآن کریم نے جتنا بیان فرمایا ہے بس انشاءاللہ العزیز اتنا ہی ہم بیان فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تاریخ کا جاننا وہ اتنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے، اگر علم حاصل ہو جائے تو اچھی بات ہے جو ہے نا مضبوط ذرائع سے۔ تو اللہ رب العزت نے ماقبل کے درس کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی تھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے زمین کے اندر بادشاہت عطا فرمائی۔ اس وقت ان کو بادشاہت مل گئی تو انہوں نے مغرب کی جانب سفر شروع کیا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، وہاں پر قوم کو پایا جو کہ غیر مسلم تھی۔ سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پہلے ایمان ان کے سامنے پیش کیا، اگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو عذاب دیں یا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ فرمائیں۔ تو سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 3 اختیارات دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ بھائی آپ اسلام قبول کر لو، دوسرا یہ کہ آپ جزیہ دو، تیسرا یہ کہ پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ مغرب کی جانب سے سفر سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا ختم ہوا۔ اب ثم اتبع سببا، اب دوسرا جو سفر ہے مشرق کی جانب جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس جانب سفر شروع ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر اتبع پیچھے پڑے، سببا سامان کے، ایک یہ معنی کیے کرتے ہیں، یا ثم اتبع سببا پھر پیچھے پڑے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ راستے کے، دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جس وقت انسان سفر کرتا ہے، سفر کے لیے جو ضروریات زندگی ہوتے ہیں ان کو انسان ساتھ لیتا ہے، جو بھی اس وقت کی ضروریات تھی۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس جدید زمانے کے اندر بھی سفر کرتا ہے، کہیں کا بھی سفر کرتا ہے، تو اپنے ساتھ ضروریات زندگی کے سامان رکھتا ہے، ورنہ دوسرے مقام پر جا کر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، سب حضرات اس سے واقف ہیں۔ تو حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ مطلع الشمس جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وجدہا تو پایا وہاں پر، تطلع جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر پایا سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے علی قوم، ایسی قوم کو لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں بنایا سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی قوم تھی جو بغیر مکانوں کے، بغیر گاروں کے، بغیر خیموں کے رہتی تھی۔ ایسی قوم کو پایا، نہ ان کے پاس مکانات رہنے کے لیے، نہ خیمے تھے، کوئی چیز نہیں تھی۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں جس طرح وہ پیدا ہوئے نا اسی طرح ہی تھے، یعنی الف ننگے۔ جس وقت سورج چڑھتا تو فرماتے ہیں وہ جو ہے نا پانی میں چلے جاتے، اور جس وقت سورج ڈھل جاتا اس کے بعد پانی سے باہر آ جاتے، بس یہ ان کا رہن سہن تھا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ وہ قوم کیسی تھی، جس طرح ماقبل مغرب کی جانب جس وقت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام نے سفر فرمایا تو وہاں پر فرمایا کہ وہ ایسی قوم تھی جو مشرک تھی، جو ایمان والی نہیں تھی۔ یہاں پر تفصیلات نہیں بیان فرمائی، اسی پر قیاس کیا، پچھلے واقعے پر قیاس کیا۔ اگر تو وہ ایمان والی تھی تو فبیہا، نہیں تو ان کے سامنے بھی سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معاملات فرمائے کہ جو
مغرب والوں کے ساتھ فرمائے کہ بھائی ایمان قبول کر لو، جزیہ دو، تیسرا کیا ہے؟ اعلان جہاد ہے، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو خیر ایسی قوم تھی. کذالک اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ قصہ، یہ واقعہ اسی طرح ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور اسی طرح ہم نے احاطہ کر لیا ہے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل واقعے کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور جو ضروریات تھی یعنی جزئیات تھی اس قصے کی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اسی طرح یہ واقعہ ہے. ثم اتبع سببا، اب یہ سفر مکمل ہو گیا، مغرب کا بھی ہو گیا، مشرق کا بھی ہو گیا. دیکھیں میں نے پہلے عرض کر دیا، آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم قصے کہانیوں کتاب نہیں، جو چیز ضرورت تھی اسی کو بیان کیا ہے، تفصیلات میں نہیں گئے کیا ہے کیا نہیں ہے، بس ضرورت نہیں. ثم اتبع سببا، اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک اور سفر کے لیے سامان تیار کیا سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے. اب قرآن کریم کے اندر کہیں پر یا احادیث مبارکہ کے اندر نہیں ہے کہ کس طرف تیسرا سفر ہوا. علماء مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جانب مغرب شمال کے جانب شمال کی جانب سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ سفر شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شمال کی جانب بہت کثرت کے ساتھ آبادی تھی. لیکن میں نے عرض کر دیا قرآن کریم کے اندر کہیں پر موجود نہیں ہے کہ تیسرے سفر، دو سفروں کا تذکرہ ہے، مغرب مشرق کا، لیکن تیسرے سفر کا تذکرہ نہیں ہے. یہ علماء مفسرین کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ شمال کی جانب تیسرا سفر شروع ہوا. حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب پہنچے بین الصدین وجد من دونہما، سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ پہنچے بین الصدین وجد من دونہما قوما، دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، ان پہاڑوں سے پہلے ایک قوم کو پایا سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے. لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم کو پایا کہ جو نہ تو لا یکادون یفقہون قولا کہ کوئی بات سمجھ سکتی تھی یا سمجھا سکتی تھی. ظاہر سی بات ہے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک علاقے کے رہنے والے تھے. اب شمال کی جانب جو لوگ آباد تھے ان کی زبان اور تھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آگے قالوا یا ذا القرنین، اب ظاہر سمجھا نہیں سکتے تھے، بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے. اب اگر کوئی شخص ہم میں سے اکثریت کو چائنا نہیں آتی، چائنیز زبان نہیں آتی یا جاپانیز نہیں آتی نا، تو اگر کوئی شخص ہم سے وہ آ کر سوال کرے یا باتیں کرے تو ہمیں کیا سمجھ لگے گا؟ مثال ہے، یا ہم اس کو سمجھائیں اپنے اردو میں تو ان کو کیا سمجھ لگے گی یا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سمجھ لیجئے. اب ہوا یہ کہ جس طرح یہ ٹرانسلیشن جس وقت کی جاتی ہے نا، درمیان کے اندر جو بات کو ایک زبان جو ہے نا سمجھنے والے ہوتے ہیں، دونوں زبانوں کو وہ بتلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ترجمان. یہ آج بھی ہے اور پہلے زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی تھے. قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج، انہوں نے کہا، جو وہاں پر پہاڑ سے پہلے قوم آباد تھی نا، انہوں نے یہ بات کہی، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اس ترجمان کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ ہمارے یہاں پر ایک قوم آباد ہے جو یاجوج ماجوج کے نام سے ہے اور وہ زمین کے اندر فساد برپا کرتی ہے. تو یہ ترجمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سن 7 ہجری کے اندر خطوط لکھے نا بادشاہوں کے نام، تو شاہ روم کے نام جو خط لکھا اس کو سیدنا دحیہ ابن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ آپ ڈائریکٹ ان کو فارس کا جو روم کا بادشاہ ہے اس کے پاس نہیں لے کر جانا، بلکہ گورنر کے حوالے کرنا ہے. اب جس وقت وہاں کا جو گورنر تھا ان کے حوالے کیے صحابی رسول نے، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اس کے بعد بادشاہ جس وقت آیا بیت المقدس کے پاس جو ہے نا عبادت کے لیے، تو اس گورنر نے اس خط کو اس وقت پیش کیا کہ یہ جو ہے نا عرب کے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، ان کی طرف سے یہ خط ہے. اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ وہ عربی دان نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھوائے وہ عربی کے اندر لکھوائے. اب بادشاہ نے فوراً اعلان کیا کہ بھائی
یہاں پر ظاہر سی بات ہے روم کے اندر جو علاقہ تھا تو اکثر تجار جاتے تھے وہاں پر تجارت کی غرض کے لیے. تو بادشاہ نے فوراً اعلان کیا کہ بھئی عرب کے کوئی لوگ موجود ہیں، اگر ہے تو ان کو فوراً میرے پاس حاضر کیا جائے. تو بادشاہ کے قائد نے فوراً گئے، بازاروں کے اندر پتہ چلا کہ عرب سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے سیدنا ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں. تو وہ بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے بڑی عزت دی، سیدنا سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھایا، بالکل اپنے سامنے، باقیوں کو ان کے پیچھے بٹھایا اور ترجمان بٹھایا کہ بھئی یہ خط اس کو پڑھو، اس کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھاؤ. تو جس وقت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا اور ترجمان جو ہے نا وہ درمیان بات کرتا رہا کہ اس طرح معاملات ہیں، تو پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے، بادشاہ نے کیا پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے بالکل قریب ہو. تو سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاں میں زیادہ قریب ہوں نسب کے اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ وہ میرے بھتیجے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بھتیجے کس طرح ہیں کہ ہمارے جد امجد ایک ہی تھے دونوں کے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری خود بیٹی ان کے گھر کے اندر موجود ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. اس طریقے سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں. تو خیر اب دیکھیں یہاں پر بھی ترجمان مقرر کیا. تو یہاں پر بھی علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین تو ان کی بات نہیں سمجھتا تھا، اس قوم کی جو ہے نا 2 پہاڑوں سے پہلے قوم آباد تھی ان کی بات نہیں سمجھ، لیکن درمیان میں کیا ترجمان مقرر کیا. ترجمان نے بتلایا کہ یہ قوم یہ چاہتی ہے، آپ سے اس چیز کا طلب کرتی ہے. کیوں؟ لوگوں کو پتہ چلا نا کہ بادشاہ آیا ہے، اور بادشاہ بھی کون ہے؟ نیک صالح ہے، عام بادشاہ نہیں ہے بلکہ نیک ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. تو انہوں نے مکمل اپنا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں امن نہیں، ہم یہاں پر رہتے ہیں امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے، ہمیں ہر وقت خوف رہتا ہے یاجوج ماجوج کی قوم آتی ہے، آ کر مکمل کا مکمل جو ہے نا تہس نہس کر کے چلی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیتی ہے، عورتوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، جو ہماری مال مویشی ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے اس کو اٹھا کر سب کچھ ہو لے جاتی ہے. تو انسان ظاہر سی بات ہے اگر خوف کے اندر ہو تو انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا. تو قالوا یا ذی القرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ بات متفق علیہ ہے، سب کے نزدیک متفق ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں کی نسل میں سے ہیں، کوئی غیر وہ نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے بلکہ انسان ہے. اور سیدنا نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس. یہ یافس رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، انسان ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی اولاد سے ہیں. ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. دیکھو یہ زمین کے اندر لڑائی جھگڑا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال ہڑپ کر دینا، اور اسی طرح کسی کی بچی کو اٹھا کر لے جانا، یا اسی طرح چھیڑ خانی کرنا، یہ فساد فی الارض ہے، زمین کے اندر فساد برپا کرنا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، انہوں نے پیشکش کی، قوم والوں نے جو 2 پہاڑوں سے پہلے قوم آباد تھی انہوں نے پیشکش کی سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے خراج جمع کریں، یعنی روپیہ پیسہ درہم اکٹھے کریں، چندہ اکٹھا کر کے، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کس لیے جمع کریں چندہ؟ اس لیے جمع کریں کہ آپ ہمارے لیے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں تاکہ یہ وہاں سے آ نہ سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف تو پہاڑ ہیں، درمیان میں ایک درہ ہے، وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں، پہاڑوں کی اتنی بلندی ہے اور اوپر پہاڑوں کے اوپر برف ہی برف چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ اس درے سے آتے ہیں اور آ کر جو ہے نا فساد زمین کے اندر برپا کر دیتے ہیں. کاش آپ ہمارے لیے یہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دیں یا کوئی ایسی آڑ کھڑی کر دیں کہ یہ لوگ یہاں سے نہ آ سکیں. تو اس مقصد کے لیے ہم آپ کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں. سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا دیکھو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب میں جس جگہ سے آیا ہوں نا وہاں سے اب میں افرادی قوت تو نہیں منگوا سکتا، یہاں تم ایسے کرو، تمہارے نوجوان، تمہارے افراد وہ جمع ہوں اور
جو ہے نا قوت بازو کی طاقت مجھے چاہیے، باقی پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ میں خود کر لوں گا، سارا انتظام میں بادشاہ ہوں، یہ سارے چیز میں ساتھ لے کر آیا ہوں، لہٰذا تمہارے افراد کی مجھے ضرورت ہے، افراد جمع ہو جاؤ، اس کے بعد ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ وہ مکمل واقعہ آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔